بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا، اور سروپا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ پس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے۔ خود کو دیکھا 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا درد و غم، غریبی یعنی غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا، عورتوں کے شر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا ہے، قبول کر لے اور اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ جبرائیل آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں، دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی، اس لیے مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے، ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، 20 سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریبانگاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ پس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ کی مدت ختم ہوئی، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لے لی۔ جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگے تھے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کیا۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، مقربین اور روحانیون گریہ کرنے لگے، بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی۔ جب ان کی روح جدا ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ بس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رحلت کر گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں اور گریہ کرنے لگیں۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت کو لیا اور کہا، اے یوسف، یہ تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے ہو؟ یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو؟ اپنا سر
تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئیں نوحہ کرنے لگیں اور کہا، جانتے ہو حضرت یوسف نے آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اے خدا، اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے، میری جان لے لیں اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا، زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا، اے خدا، میری جان مجھ سے لے لیں اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی، تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے۔ مصریوں کی آہ و فغان بلند ہوئی۔ ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا۔ دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا، ان کو کنعان کے دروازے کے پاس دفن کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن کریں۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کر واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندہ کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تادم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوش نصیب تو آپ ہی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا اور ایران، مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تواریخ میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی، اور آپ ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا اور ایک کا نام قاتورہ تھا اور اس سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور دوسری کا نام ماجور تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر جب اس پر پڑی تو عذرا ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ذوف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بامشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔
اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا، اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا، جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 200 سال تھی، اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی، اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی۔ آپ کو جبرون حشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا دفن تھیں۔ آپ نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔